کسی ملک کے ساتھ معاشی بائیکاٹ کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، جیسا کہ حالیہ دنوں میں انڈیا کر رہا ہے۔ پاکستان کی حمایت کرنے پر برہم انڈیا کس طرح ترکی اور آذربائیجان کو نشانہ بنا رہا ہے، اور اس وقت انڈیا نے ترکی کے ساتھ اور آذربائیجان کے ساتھ کن کن معاہدوں کو ختم کر دیا ہے، ان معاہدوں کے ختم ہونے پر ترکی اور آذربائیجان کی اکانومی پر کیا اثر پڑے گا، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کو تفصیلاً جانیں گے۔ اگر آپ ان سب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ انڈیا میں ترکی کے ساتھ بائیکاٹ کا مطالبہ سیاحت سے شروع ہوا تھا، لیکن اب یہ ایک وسیع مہم میں بدل چکا ہے۔ انڈیا نے بعض ترک کاروباروں اور یونیورسٹیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر دیا ہے۔ اس تنازع نے اس وقت زور پکڑا جب ترکی نے پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت میں بیان دیا۔ انڈیا نے قومی سلامتی کا حوالہ دیتے ہوئے ترک کمپنی چیلبی سے ایئرپورٹ کے ٹھیکے واپس لے لیے، اور ساتھ ہی نئی دہلی نے چیلبی کے سیکورٹی کلیئرنس کو منسوخ کر دیا۔ دلی ایئرپورٹ نے سوشل میڈیا ایپلیکیشن ایکس پر لکھا ہے کہ انہوں نے گراؤنڈ ہینڈلنگ اور کارگو آپریشن کے لیے چیلبی کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر لیا ہے۔ خیال رہے کہ انڈیا نے آپریشن سندور کے تحت 6 مئی کی شب کو پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں فضائی کارروائیاں کی، اور بیان دیا کہ انہوں نے یہ کارروائیاں صرف ان علاقوں میں کی ہیں جہاں پر دہشت گرد رہ رہے تھے۔ اسلام آباد نے اس دعوے کی تردید کی اور کہا کہ یہ کارروائیاں معصوم شہریوں اور مساجد پر کی گئیں تھیں۔ پاکستان اور انڈیا کے ایک دوسرے کے خلاف میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد جہاں ایک طرف تناؤ میں کمی کے مطالبے کیے جا رہے تھے، تو وہیں ترکی اور آذربائیجان نے پاکستان کی حمایت میں بیانات دیے۔ ترکی نے دونوں ملکوں کو باقاعدہ جنگ شروع کرنے سے متنبع کیا، جبکہ آذربائیجان نے انڈیا کی فضائی کارروائیوں کی مذمت کی۔ انڈیا میں ان بیانات کے بعد ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ بائیکاٹ کے مطالبات کیے جانے لگے۔ سوشل میڈیا پر اس پر بہت سے تبصرے بھی کیے گئے، اور انڈیا کے کئی سینئر سیاستدانوں نے اس کی حمایت بھی کی۔ انڈیا میں بائیکاٹ کے مطالبات نے اس وقت زور پکڑا جب انڈیا نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کی طرف سے استعمال ہونے والے ڈرون حملے ترکی نے پاکستان کو مہیا کیے تھے۔ چیلبی ایک ترک کمپنی ہے جو دہلی اور ممبئی میں ایئرپورٹس پر گراؤنڈ سروسز فراہم کرتی تھی، مگر اس کا وفاقی ایوی ایشن کے احکامات کے تحت معاہدہ ختم کر دیا گیا۔ انڈیا کے وزیر ہوا بازی نے سوشل میڈیا ایپلیکیشن ایکس پر لکھا کہ حالیہ دنوں میں حکومت کو کمپنی پر پابندی کے لیے متعدد درخواستیں موصول ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ معاملے کی سنگینی اور قومی سلامتی کے تحفظ کے تحت مطالبات کو تسلیم کیا گیا، اور ان درخواستوں پر عمل کرتے ہوئے مذکورہ کمپنی کی سیکورٹی کلیئرنس کو منسوخ کر دیا گیا۔ تاہم برطانوی خبر رساں ادارے روٹر کے مطابق چیلبی کمپنی نے دلی ہائی کورٹ میں اس مطالبے کو چیلنج کیا، اور ساتھ ہی متنبع بھی کیا کہ اس سے نہ صرف 3791 افراد کی نوکریاں ختم ہوں گی، بلکہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بھی نقصان ہوگا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ کمپنی کو کسی تنبیہ کے بغیر کیا گیا، اور سلامتی کونسل کے تحفظ کو بنیاد بنا کر یہ معاہدہ ختم کر دیا گیا، جبکہ یہ معاہدہ انڈیا میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تصدیق اور بیک گراؤنڈ چیک کرنے کے بعد ہی کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ دوسری طرف جواہر لال یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سمیت کئی دوسری انڈین یونیورسٹیز نے ترکی کے کئی تعلیمی اداروں کے ساتھ اپنے ادبی تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کی پارٹی بی جے پی کے رکن اور سابق وفاقی وزیر راجیو چندر شیکھر نے بیان دیا کہ انڈین لوگ جو باہر سیاحت کے لیے جاتے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ان کی محنت سے کمایا ہوا 1 روپیہ بھی ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے جس سے وہ ہمارے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے ہی انڈیا میں ترکی کے ساتھ بائیکاٹ کے مطالبات نے زور پکڑا تو انڈین ٹریول ویب سائٹ نے منسوخیوں میں اضافے کی اطلاع دی کہ اب بہت سے مسافر جو ترکی اور آذربائیجان جا رہے تھے انہوں نے اپنی ٹکٹس کینسل کر دی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق
2024 में 3,30,100 इंडियन शहरियों ने सियाहत के लिए तुर्की का दौरा किया, जो कि 2023 के मुकाबले में 2,74,000 की निस्बत ज़्यादा है। और गुज़श्ता साल 2,44,000 इंडियन शहरियों ने सियाहत के लिए अज़रबैजान का रुख किया था। आलमी वबा की वजह से तुर्की और अज़रबैजान इंडियन सियाहों के लिए अपनी कुर्बत, कफायतशारी और कम कीमत पर यूरोप जैसे माहौल के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। और हालिया बरसों में बजट एयरलाइंस ने बराह रास्त इन ममालिक तक रसाई को आसान बनाया। जैसा कि अब इंडिया में तुर्की और अज़रबैजान के साथ बाइकाट के मुतालबात चल रहे हैं, तो कुछ सोशल मीडिया सार्फिन इन दोनों ममालिक के मुतबादिल यूनान की तरफ जाने का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन ट्रैवल सोसाइटी में मुतबादिल ममालिक की तरफ रुझान बहुत कम देखा गया है। ट्रैवल वेबसाइट क्लियर टिप ने BBC को बताया है कि ये एक बदलती सूरत हाल है, इसलिए हमने इन मुतबादिल मकामात की मांग में कुछ खास कमी या इजाफा नहीं देखा। ये थी वो वजूहात जिनकी बिना पर इंडिया ने तुर्की और अज़रबैजान के साथ सियासी और अदबी ताल्लुकात का बाइकाट कर दिया है, क्योंकि तुर्की और अज़रबैजान ने पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत की थी। अगर आप इस तरह की मज़ीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल हिस्टोमेंट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।